بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل کے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے، آپ میرے پروگرام کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ مجھے اور زیادہ جو ہے ویو ملے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور وہ اس لیے کہ آج میں بات کر رہا ہوں سابقہ حکومت، یعنی جو عمران نیازی صاحب کی حکومت گزری ہے اس کے ان کے مشیر، ایک بہت انتہائی اہم عہدے پر فائز اور حساس نوعیت کے معاملات کو دیکھنے والے جو ان کے مشیر خاص تھے، انہوں نے اب اپنے کیا اسٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم اور ایک انوکھی خبر ہوگی جو آپ ان کی زبانی خود سنیں گے۔ قبل اس کے کہ میں ان کی طرف آپ کو لے کے جاؤں، میں چند باتیں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ حالات اس وقت ملک میں چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں رسہ کشی کی صورتحال ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ہمارے ادارے آ گئے ہیں اور دوسری طرف ہمارے یوتھیے ہیں۔ تو میں کئی مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ایک قوم گزری تھی، قوم لوط تھی، اور اب آج ایک نئی قوم بن چکے سامنے آئی ہے میدان میں، وہ قوم یوتھ ہے۔ تو قوم لوط اور قوم یوتھ کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج ہم جو باتیں کریں گے، جو ہمارے اس وقت اپوزیشن لیڈر تو نہیں کہوں گا ان کو میں، کیونکہ وہ اسمبلی سے باہر چلے گئے، جو کل تک یہ بات کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کو ہم مقام دینا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی سب کچھ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم سب کام کریں گے، اور پارلیمنٹ کا راہ گلاپنے والے پارلیمنٹ کو لات مار کے چلے گئے، اور پہلے بھی یہ حرکت کر چکے ہیں، اب یہ حرکت انہوں نے دوبارہ دہرائی۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر آج 26واں روزہ ہے ناظرین، آج 27ویں شب ہوگی جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اور اسی شب قدر کے دن ہمیں یہ پاکستان ملا تھا۔ 27ویں رمضان، جو کل 27واں رمضان ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، جمعۃ الوداع کا دن ہوگا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی تحفے سے ہمیں نوازا تھا مسلمانان ہند کو، اور اسی مبارک مہینے کے اندر نزول قرآن ہوا تھا، اور اسی مبارک مہینے کے اندر جو ہے جنگ بدر اور فتح مکہ ہوئی تھی۔ تو اب ان تمام متبرک چیزیں جو اس مبارک مہینے میں ہوئی تھی، ان کو بالائے طاق رکھ کے نوجوانوں کو نماز روزے تراویح سے ہٹا کر انہوں نے جناب رقص و سرور کی محفلیں سجائی ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ میری اگلی کال پر 20 لاکھ افراد ہونے چاہیے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے، کچھ درپردہ قوتیں ہیں نا جن کو وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جی میں اگلی کال دوں تو آپ نے 20 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اپنے کارکنوں کو تو صرف کال دی جاتی ہے، وہ خود بخود آ جاتے ہیں، ان کو یہ خود دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب ایک نے آنا ہے، 10 نے آنا ہے، 50 نے، سب کارکن کو بلائے، سارے کارکن آ جائیں۔ یہاں 2-3 چیزیں بڑی قابل غور ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں آپ کو ان کے مشیر خاص کا بیان سنواؤں، میں آپ کو 2-3 چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان جب سے بنا ہے، یہ یہود و نصارہ کی نظروں میں کھٹک رہا ہے۔ پڑوسی ملک جس کو پاکستان کی آزادی کی وجہ سے، جدوجہد مسلمانان ہند کی جدوجہد کی وجہ سے جس کو انگریز سے آزادی ملی تشتری میں رکھ کر، وہ ہے بھارت، انڈیا۔ اب سوچیں ذرا سا کہ جو مسلمانوں کی جدوجہد کی وجہ سے جن کو ایک آزاد ریاست مل گئی، وہ اس مسلمانوں کی ریاست کے در پہ رہے، ہمیشہ اس کو جو ہے ختم کرنے کے در پر رہے۔ اچھا، انہی کے ہاں ایک علاقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قادیان۔ اچھا، قادیان کا وجود تو ہے پرانا، لیکن نظریہ پاکستان کیونکہ اسلامی بنیاد پہ تھا، تو جب اس نظریے کی داغ بیل ڈلی اور پراپر طریقے سے مسلمان شعور میں آئے، مسلمانوں نے پاکستان، تو 73 کی اسمبلی جو ایک آزاد اسمبلی تھی، اس میں ایک قانون پاس ہوا 7 ستمبر 1974 کے اندر۔ اس قانون کے تحت ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اقلیتیں تو ہوتی ہیں ہر ملک کے اندر، لیکن ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ نہ یہ اذان دے سکتے، نہ یہ اپنا جس جگہ پہ یہ عبادت کرتے ہیں اس کو مسجد کا نام دے سکتے، نہ اس پہ مینار بنا سکتے، اور نہ ہی یہ اپنے عقیدے کی کھلم کھلا تشہیر کر سکتے، یوں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔
اور جو عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین نہیں رکھتا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے قانون کے تحت، شریعت کے تحت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، اس حکومت جو گزری ہے، موجودہ حکومت جو گزری ہے، اس میں انہوں نے کھل کر کام کیا اور اپنی تحریک کو بہت انہوں نے جو ہے دوام بخشا اور کھلم کھلا، اور حکومت نے بھی اپنے ساتھ سپورٹر رکھے، بہت سارے نمائندے رکھے، اور جب تحریک لبیک والوں نے فرانس کے اوپر میدان عمل میں نکل کر آئے تو وہ 12 رمضان المبارک تھا جس پر انہوں نے جناب ان پر لاٹھی چلائی، گولیاں چلائی اور لوگوں کو شہید کیا کہ ہم یورپی یونین اور یورپی ممالک کے سامنے سے ٹکر نہیں لے سکتے، ان کے سفیروں کو ملک سے نہیں نکال سکتے، ہمارا ملک جو ہے وہ اس بات کا متعامل نہیں ہے۔ لیکن اب امریکہ سے ٹکر لے رہے ہیں، اب ہمارا ملک جو ہے آپ اقتدار کے جانے کے بعد ملک اس بات کا متعامل ہو گیا، امریکہ سے ٹکر لے رہے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، ہم نکال دیں گے۔ آپ نے جو جج لگائے، جو آپ نے الیکشن کمیشن لگایا، جو آپ کے حق میں جب تک فیصلے ہوتے رہے، آپ کی حکومت کے وہ پروٹیکٹ کرتے رہے، چاہے وہ ادارے تھے، چاہے وہ اداروں کے بڑے ذمہ دار تھے، اس وقت وہ سارے بہت باصلاحیت تھے اور وہ صحیح کام کر رہے تھے۔ آپ کے ہٹتے ہی، آپ کے جاتے ہی جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا تو وہ سارے غدار ہو گئے، ملک دشمن ہو گئے۔ آپ نے پاکستان کے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جنہوں نے اب حکومت بنائی ہے، 176 ووٹ جنہوں نے لیے ہیں، 74 ووٹ لیے ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، ان سب کو آپ نے غدار قرار دے دیا، ان کے فالوور سارے غدار ہو گئے۔ آپ صرف ایک سچے پاکستانی ہو جو پاکستان کے اندر اسلامی نظام لانا چاہتے ہو اور پاکستان کو ایک مستحکم ملک بنانا چاہتے ہو، آپ کسی کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے جبکہ آپ ازلی غلام ہو۔ ہم غلام ہیں، کس کے غلام ہیں؟ ہم غلام ہیں، کس کے غلام ہیں؟ یہ ذرا سوال ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس نقطے پہ اگر ہم بات کریں گے تو بات بہت آگے چلی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں، اللہ کے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی دھول ہیں ہم لوگ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی جو اگر نہیں مانتا ہے نبی کو آخری نبی تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ارے بھائی، یہ کہاں سے آپ لے کر آ گئے فتویٰ؟ بھیا یہ آپ کی تقریر ریکارڈ میں موجود ہے، آپ کی اپنی جماعت کے، آپ کے اپنے نامزد کردہ ایک ایسے مشیر جو مشیر خاص وزیر اعظم پاکستان، سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران ریاست، جن کی اس وقت میں نے بڑی بھرپور مخالفت کی تھی کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مشیر بنایا جائے، یہ اس شخص جو ہے انتہائی جسے کہتے ہیں برا شخص، اس کے لیے میں نے الفاظ استعمال کیے تھے۔ آج وہ شخص آپ کی جماعت کے متعلق، آپ لوگوں کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ آئیے اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں، سنواتا ہوں کہ کیا فرما رہے ہیں یہ محترم جناب۔ ان کی آواز سے آپ پہچانیے۔ باقی انہوں نے ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر جو باتیں کی ہے وہ میں آپ کو جو ہے ان کی آڈیو سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ آپ اپنے اداروں کے متعلق کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ادارے ہمارے سر کا تاج ہے۔ پاکستان کی بقا ہمارے اداروں سے منسلک ہے، ہمارے اداروں کی شان، ہماری عوام کی پہچان ہمارے ادارے، ہماری پہچان ہمارا ملک وطن پاکستان اور اس کا سبز ہلالی پرچم، جس کے لیے ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں جوانوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں اور پاکستان کی سرحد پر جناب علی حفاظت کی ہے پاکستان کی، اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں۔ آج آپ نے نوجوانوں کو ورغلا کر، نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے، نوجوانوں کو مدینے کی ریاست کا تصور دے کے ہمارے اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا، جو 70 سال 74 سال 75 سال میں کام نہیں ہوا تھا۔ کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر بھی نہیں بلکہ پاکستان کے اندر اب تو، اور جی ایچ کیو کے سامنے پاک فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا وطن پرستی ہے یا وطن دشمنی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ادارے کیوں خاموش ہیں، ہماری عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ جو لوگ ان لوگوں کو
میدان میں لا کر ان سے پاک فوج کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں وہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو عدلیہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں وہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا صرف میں ایک بات کروں گا، بات یہ کرنے کی نہیں ہے، کیا صرف آپ اس انتظار میں ہیں کہ کراچی کا نوجوان نعرے لگائے تو اس کو آپ خلاف کر دیں؟ میں ایک اپنے نوجوانوں سے پہلے یہ پیغام سن لیجیے، پھر آپ کو ایک گزارش کروں گا خاص طور سے محب وطن مسلمان نوجوانوں سے اور بالخصوص کراچی کے نوجوانوں سے کہ ہوش کے ناخن لیں، آپ کس طرح جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو آپ سوچیے گا۔ پہلے یہ سنیے جناب، یہ بڑی اہم بات ہے، کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے جناب، یہ بڑے اہم مشیر سے جناب علی ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب کے، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ سنیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا وفد عمران خان کے وفد سے کم ہے، پی ٹی آئی والے سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف نہ بنائیں، میں نے سابق حکومت سے کوئی مراد نہیں لی۔ وفد کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ خان صاحب کے دور میں اتنے ساتھی جاتے رہے ہیں، ان سے بھی تعداد کم ہے، سب اپنا خرچہ خود ادا کر رہے ہیں۔ جب سے میرا نام آیا ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں تو جو گالی گلوچ اور توہین، میں آج تحریک انصاف کے دوستوں سے بڑی التجا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ ذاتی اختلاف نہ بنائیں۔ وہ خان صاحب سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں کہ کوئی ذاتی یا سرکاری مراعات طاہر اشرفی نے 16 ماہ میں لی ہیں تو ہم جواب دیں۔ ایون میں تو کوئی نہ بھائی تنخواہ لی یا میں غلام ہوں آپ کا کہ آپ کہیں کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، ہماری اپنی جماعت ہے، ہم کوئی کسی جماعت کے غلام نہیں ہیں۔ میرے لیے میرے ملک کے سلامتی کے ادارے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ جو قومی سلامتی کمیٹی کا موقف ہے پہلے دن سے یہی ہمارا موقف، وہی ہمارا موقف ہونا چاہیے کہ آپ کی یعنی ملک کی جو ساری سپاہ ہے وہ غلط کہہ رہے ہوں اور ایک فرد واحد، یعنی ملک کی قومی سلامتی کے ادارے سارے کے سارے جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ایک فرد واحد جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ کائے کے لیے ڈینائی کر رہا ہے؟ اپنی کرسی کے خاطر، اور کیا ہے؟ اور وہ اس ایجنڈے میں کام کر رہا ہے جس کے تحت اس کو یہ وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اب آپ بڑی اہم اور نقطے کی بات جو ہے آج کی وہ آپ سن لیجئے۔ خدا نہ خواستہ مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ نوجوان خاص طور سے میدان میں نکلے ہیں، دیکھیں جب آپ اپنی عدلیہ اور اپنے عسکری اداروں کے خلاف کوئی نعرے بازی کر کے میدان میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ آپ کسی فرد واحد کو تو نشانہ بنا سکتے ہیں اس کی غلط کاریوں کی وجہ سے، اس کی غلط اقدامات کی وجہ سے، لیکن بحیثیت ادارہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے اور یہ عسکری اداروں سے دشمنی مول لینے کے مترادف ہے، یہ عدلیہ سے دشمنی مول لینے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ نے پوری دنیا کے اندر ہمارے اداروں کی جگہسائی کرائی ہے، آپ نے وطن عزیز کو نقصان پہنچایا، اس پوری دنیا کے اندر اس کا مورل ڈاؤن کرایا ہے۔ آپ غدار وطن ہیں، اور غدار وطن کے لیے آپ کو پتا ہے کیا قانون ہے؟ آپ جتنے بھی نوجوان نکل رہے ہیں وہ ذرا سوچ کے میدان میں نکلیں، اپنے چہروں کو چھپا کے میدان میں نکلیں کہ جن کے چہرے پہچان آ گئے، ساری یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ سے ویڈیو بن رہی ہے، کلپس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سامنے آ گئے اور پہچان لیے گئے ان کے اوپر مقدمہ قائم ہوگا غداری کا، ان کو تا حیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، کسی بھی سرکاری ادارے میں نہ ان کو نہ ان کی نسل کے اندر کسی کو نوکری ملے گی، اور ان کو اگر گرفتار کر کے سزائیں دی جا سکتی ہیں تو سزا غداری کی سزا کیا ہے پاکستان کے قانون میں، یہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو جو لوگ ان جلسوں اور جلوسوں میں اور ریلیوں میں شعبدے بازی کے طور کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں ہماری مسلح افواج کے خلاف، ان کو ہوش کے داخل لینے چاہیے۔ اس پر میں کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسپیشل علیحدہ پروگرام کروں گا۔ آج کی جو بات تھی وہ یہ پیغام تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا، محترم جناب طاہر اشرفی صاحب کا، جن کو نہ میں عالم مانتا، نہ فاضل مانتا، نہ کوئی مفتی مانتا، نہ کوئی امام مانتا، کیونکہ جو ان کی حرکات تھی یہ ہے سابقہ حکومت کے مشیر خاص برائے مذہبی امور عمران نیازی صاحب۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی کے متعلق کیا بتایا آپ کو سن لیجیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے
کہ آپ کی جماعت جو یوتھیاں ہیں وہ کتنی مضبوط جماعت ہے، کتنی مستحکم جماعت ہے، کتنی سچی جماعت ہے، کتنا ان کا لیڈر بہترین لیڈر ہے، کتنا ان کا رہنما سچا اور ایماندار ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ عسکری ادارے ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان۔